بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کلاس میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ سبق چل رہا ہے مبادئ ترجمہ کا فعل امر اور فعل نہی کیسے بنتا ہے، طریقہ ہم پہلے جان چکے ہیں۔ اب ہم کثرت سے اس کی مشقیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک کتاب سے مدد لے رہے ہیں، مبادئ ترجمۃ العربیہ سے، جو عاصم الحداد مرحوم کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ہم قرآن مجید سے مدد لے رہے ہیں، اس سے الگ سے چن کر پیش کی جا رہی ہیں تاکہ قرآن مجید کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایک نیا فارمیٹ بھی آ رہا ہے، یا خالد، یا نوح، یا مریم، یا آدم، یا فاطمہ، یا ایتھا، یا ایہا۔ تو یہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ وہی ہیں جسے ہم اردو میں ارے یا اے یا اوئے کہہ کے بلاتے ہیں۔ جب آپ یا ہم کسی کو کوئی کام کہنا چاہیں تو اس کو نام سے پہلے ایک حرف بڑھا کے بلاتے ہیں، ارے بھائی تشریف لائیے، یہ کام کیجئے۔ تو یہ جو ارے یا اوئے یا اے کا لفظ ہے نا، اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور عربی میں جو زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا ہے، ویسے تو 7 ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے، یا اور یا ایتھا اور یا ایہا۔ یہ 3 حرف زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، وہ جان لیں کہ جب یہ علم پر داخل ہوتے ہیں یا واحد پر داخل ہوں تو اس پر پھر تنوین نہیں آتی۔ خالدن کی بجائے یا خالد یعنی ایک ہی پیش آتی ہے، یا نوح، نوحن کی بجائے یا نوح۔ اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور جب منادہ یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ منادہ پر اگر ال آ گیا ہو، الف لام معرفہ کا، تو تب ایتھا یا ایہا کا اضافہ ہوتا ہے۔ مذکر ہو تو ایہا، اور مؤنث ہو منادہ تو پھر ایتھا کا لگتا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ اس مسئلے کا حل ہو گیا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ منادہ پر پیش نہیں آتی بلکہ زبر آتی ہے، تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ مضاف ہو، جیسے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا اہل یثرب، تو اہل پر ہم نے زبر پڑھی ہے اہلو کی بجائے۔ تو اس کی مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ یہ مبادئ ترجمۃ العربیہ کی کتاب میں سے مشق نمبر 46 بنتی ہے۔ میں نے بہت سا رد و بدل کیا ہے، ترتیب میں بھی، جملوں کے اندر بھی، اس لیے ہو بہو تو اس کو نہیں پائیں گے، لیکن اس کتاب سے مدد لی گئی ہے۔ یا خالد اکتب بقلمک، اے خالد اپنے قلم کے ساتھ تو لکھ۔ یہاں دیکھیں اکتب آیا ہے، تو جب ہم پچھلے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا، اور یوں دال کو کاف سے ملا کے پڑھیں گے، یا خالد اکتب بقلمک، اس طرح پڑھا جائے گا۔ یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، کشتی سے نیچے اترا۔ اب یہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی ہے، طوفان ٹل گیا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اہبط ہم الگ سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو حمزہ امر کی حرکت ہے یہ ہم ختم کر دیں گے عارضی طور پر۔ اب پڑھیں گے یا نوح اہبط بسلام منا۔ پڑھنا مشکل ہوگا کیونکہ ہا اور ہا کا مخرج ایک ہے، اور اس میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی فرما بردار بن جا، لربک اپنے رب کی، واسجدی اور تو سجدہ کر، وارکعی اور تو رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ہم اس حمزہ امر کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، چونکہ یہ واو کو را کے ساتھ ملانے میں مدد دیتا ہے، خود خاموش ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی ہم نے حرکت مٹا دی جیسے اوپر پڑا تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی حمزہ یہ
ملانے کے لیے ہم نے اس کی پیش ختم کر دی، اب یہ خاموش ہو گیا۔ یا مریم مقنوتی، دوسرا یہ یا کون سی ہے جانتے ہیں آپ؟ اقنوتی وسجودی ورکعی، یہ یا کون سی ہے؟ جی ہاں، یہ واحد مؤنث حاضر کی یا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مضارع کی گردان میں تضربین تقنطین، اس طرح وہ نون گر گئی اور یا باقی رہ گئی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہ بسو خود تم اور تمہاری بیوی جنت میں، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو بسو، سکونت اختیار کرو۔ یہاں بھی ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے، خاموش کر دیں گے، پیش میں ہٹا کے تو پڑھیں گے یا آدم مسکن، اسکن کی بجائے مسکن۔ ہاں یہاں اگر وقف کرنا ہو یا آدم اور پھر دوسری سانس میں اگر ہمیں یہ لفظ پڑھنا ہے پھر ہم اسکن پڑھیں گے، چونکہ بیچ میں پیش ہے تو شروع میں پھر پیش پڑھی جائے گی حمزہ امر میں۔ یا فاطمۃ و زینب اشکر اللہ و انصر المظلوم، اے فاطمہ اور زینب تم دونوں شکر کرو اللہ کا اور تم دونوں مدد کرو مظلوم کی، تم دونوں اللہ کا شکر کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ یہاں فاعل مقدم ہو گیا، پہلے آ گیا، اور یہ دو ہیں، اس لیے جو صیغہ ہے وہ تثنیہ کا آ رہا ہے۔ اصل میں تھا تشکران، تو تشکران کی ہم نے تا ہٹا دی امر بنانے کے لیے، اور آخر سے نون اعرابی گرا دیا ساکن کرنے کے لیے، اور حمزہ امر لگا کے شروع میں پیش دی کیونکہ درمیان میں اس کے پیش آ رہی ہے۔ ایسے ہی انصرا میں ہے۔ آگے زینب کو، اس کی با کو اس شین سے ملانا ہے تو پھر ہم اس کو پیش کو عارضی طور پہ ختم کر دیں گے اور انصرا کی پیش کو بھی ختم کر دیں گے تاکہ واو کو اس کے ساتھ ملائیں اور روانی سے پڑھنا آسان ہو جائے۔ اب یوں پڑھیں گے یا فاطمۃ و زینب اشکر اللہ وانصر المظلوم، اذکر اللہ وعبداہ، تم دونوں ذکر کرو اللہ کا اور بندگی کرو تم دونوں اس کی، اللہ کا ذکر کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہ بھی تثنیہ تھا، تذکران تھا، تا گر گئی، نون گر گئی، حمزہ امر لگ گیا، اوپر پیش لگی چونکہ عین کلمہ پر پیش ہے۔ یا ایتھا النساء اعملن صالحا، اے عورتوں عمل کرو اچھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اعملنا کی نون نہیں گری، ہم نے پڑھا تھا جمع مؤنث کی نون مبنی ہوتی ہے تو یہ نہیں گرے گی، تعملنا سے اعملنا بن گیا ہے۔ آگے ملانے کے لیے ہم اس کی یہ زیر ہٹا سکتے ہیں تو پڑھیں گے یا ایتھا النساء اعملن صالحا واحفظن اموال ازواجکن، اور حفاظت کرو تم سب عورتیں اپنے خامدوں کے مال کی، اپنے خامدوں کے، شوہروں کے اموال کی حفاظت کرو۔ انزل الینا واسمع کلامنا، آؤ ہماری طرف، اصل لفظی ترجمہ اترو ہماری طرف، یعنی تشریف لائیے، واسمع اور سنیے، کلامنا ہماری بات کو، ہمارے کلام کو سنیے۔ یہاں انزل فعل امر ہے، اس کے نیچے زیر کیوں آئی شروع میں؟ جی ہاں، اس کے عین کلمہ کے یعنی درمیانے حرف کے نیچے زیر ہے تو شروع میں زیر لگتی ہے۔ تو اس میں کیا لگے گا؟ اس میں بھی زیر لگے گی، لیکن ہم نے ملانے کے لیے زیر کو نہیں لکھا تاکہ واو کو سین کے ساتھ ملا کے پڑھا جا سکے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں دیکھیں ایھا کیوں بڑھ گیا ہے، یناسو کیوں نہیں کہا؟ عربی اسلوب ہے کہ جب منادا کے اوپر ال آ جائے معرفہ کا تو اس کو پڑھنے کے لیے یا اور اس کے بیچ میں ایھا کا بھی اضافہ ہوتا ہے، مذکر ہو تو ایھا، مؤنث ہو تو ایتھا۔ یہاں دیکھیں سین کو عین کے ساتھ ملانے کے لیے حمزہ امر کو خاموش اور خالی کر دیا ہے۔
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، راضی خوشی، فادخلی، اور تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی، اور تو داخل ہو جا، جنتی، میری جنت میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنے لفظ آئے ہیں فعل امر کے لیے، ارجعی، ادخلی، ادخلی، یہ 3 لفظ آئے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں یا جو نظر آ رہی ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، اور کسی صیغے کے آخر میں یا مؤنث یا نہیں آتی فعل امر میں، اگر یا لکھی ہوئی ملے تو سمجھو وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی مشق جو ہم نے 10 جملوں میں کی ہے۔ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا کمنٹ میں، کتنا فائدہ ہوا اور کون سی چیز آپ کے لیے نئی تھی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔